بحث ہوئی اس کو لگی اللہ تو بھی آگے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين والنار للكافرين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي دل على ذاته لذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعبد موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباطنية والآثار الجعفرية والقلوب الكاظمية والحجج الرزوية والجود الثقبية والنقاوة النقبية والحيبة العسكرية والغيبة القائمين لمحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام محمد باقر عليه السلام بني الإسلام على 5 أشياء على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية قال الزرارة أي شيء من ذلك أفضل قال الإمام عليه السلام الولاية أفضل اس کا توفیق قرآن اور موضوع آپ کے اور ہمارے 5ویں محمد باقر علیہ السلام کہ میرے بچوں میرے چاہنے والوں یہ جو ہمارا اسلام ہے جس کو تم لے کے جاؤ گے کہ جو اللہ کے نزدیک دین ہے جو اسلام ہے اس کی بنیاد 5 چیزوں پہ پھر سے آپ کو شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اصل میں جو صلاح ہے آپ کو وہ تو شہزادی مولانا حسین نے اس لیے کہ یہ نور و نور ہیں کہ جو کسی کا حق رکھتے نہیں اور خصوصاً ایک چیز اور بھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کوئی اتنا کریم ہو کہ جو آپ کے وجود سے پہلے آپ کو یاد کرے تو ہونے کے بعد کتنا یاد کرے. مان لیجیے ماں باپ ہیں نئے شادی ہوئی باپ بننے والے ہیں اب بچہ نہیں ہوا ہے سامان لانا اکٹھا کر دیتا ہے باپ. سوچیے بچہ سامنے آ جاتا ہو تو کیا ہوگا. حسین کا کمال یہ ہے کہ جب آپ کا وجود نہیں تھا تب زینب سے سلام بھیجا ہے. اب آپ ہو گئے ہیں تو دن بھر سوچیے آپ نے کتنی دعائیں کرتے ہو لیکن فرق وہی ہے آپ بھی انہیں کے لیے سب کچھ کیجیے گا تو وہ آپ کو یاد کریں گے ورنہ آپ اگر دنیا کے لیے کیجیے گا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ نے نور سے تعلقات ختم کر لیا اس سے ختم کر لیا جو تہ خنجر آپ کو یاد کر رہا تھا اس سے ختم کر لیا جو توق و زنجیر میں آپ کو یاد کر رہا تھا اس سے ختم کر لیا جو 4 سال کی عمر میں آپ کو یاد کر رہی تھی. ان سب سے تعلقات ختم کرنے کے بعد آپ نے محلے شہر اور یہ وقت خیال رکھا ان سب کا کیا ہے تبرک میں ذرا سے کسی کو پڑھا دیجیے تو موڈ چل جاتا ہے. ایسا سسٹم نہیں رکھنا چاہیے. اس کو رکھنا چاہیے
کہ جو بھوکا چلا گیا لیکن آپ کے کھانے کا انتظام کربلا میں کیا ہوا ہے، پیاسا چلا گیا لیکن آپ کے پینے کا انتظام کیے ہوا ہے، وہ چھوڑ دیجیے، پامال ہو گیا لیکن آپ کو بہترین کفن دے کے جاتا ہے۔ یہ اللہ اکبر، یہ ہے حسین علیہ السلام، اور ان کی محبت میں ہم نکلیں گے، گھر سے نکلے، ہم نکلے، ہمارے آبا و اجداد چلے گئے باپ دادا تو فرشتوں میں گناہ مٹانے لگا، گھر سے تو ہم نکلے نا، تو کیوں؟ کہا کہ یہ حسین تک جا رہا ہے، اس کے اندر پرورش کا اثر ہے ماں باپ کا۔ اچھا گھٹایا بھی نہیں، آپ کا بھی صلہ لکھا، تو یہ کمال ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے ملنا چاہیے تاکہ اب ہم اس کو آسان بھی کر دیں، کیونکہ مجلسیں اب پوری بچی ہیں۔ تو اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پہ، پہلی بنیاد ہے نماز۔ شروعات یہاں سے کوئی جگہ میں آپ آئیں نہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کا گھر مکمل مضبوط بنے، تو اسلام اس کا قلعہ ہے اور قلعے کو تیار کر رہا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں نا قلعہ مضبوط ہو، دشمن حملہ کرے تو مضبوط ہوگا بابا، تو آپ بہترین سے بہترین سیمنٹ لائیں، لوہا لائیں، چھڑ لائیں کہ بہترین قلعہ تیار ہو۔ اسی طریقے سے اسلام آپ کا قلعہ ہے، اس کی 5 بنیاد ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، ولایت۔ راوی یہ پوچھ چکا ہے کہ سب سے افضل کیا ہے، تو ولایت افضل ہے، لیکن شروعات تو آپ کو نماز سے کرنی ہے۔ پہلا قلعہ، پہلے قلعہ کا پہلا پایا، پہلی بنیاد آپ نے ڈالی، آپ نے کہا اللہ میں چاہتا ہوں میرا اسلام جو ہے بڑا مضبوط بنے، کا پایا مضبوط رکھو۔ آپ نماز کے لیے تیار ہوئے کہ اللہ یہ تیرا قلعہ ہے، اسلام تو نے مجھے دیا ہے، میں اسے محکم طریقے سے لے کے جانا چاہتا ہوں، پہلی بنیاد ڈالنے جا رہا ہوں۔ آپ گئے، آپ نماز کی بنیاد کا نے وضو کیا، وضو ہو گیا، لیکن اب پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ شاہد بھائی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے گئے اور بنٹی بھائی نماز کے لیے غسل کرنے گئے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک وضو کرنے کیوں گئے اور ایک غسل کرنے کیوں گئے؟ جب بنٹی بھائی کو آپ بلائیے گا صرف سمجھانے کے لیے مثال دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو بھی اسلام کا پہلا پایا بنانا تھا نماز، شاہد بھائی کو بھی پہلا پایا بنانا تھا، آپ بھی مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، آپ کو بھی اسلام بچانا ہم کو بھی بچانا ہے، تو آپ پہلا پایا بنانے جا رہے ہیں۔ دونوں کا پایا ایک ہی ہے نماز، لیکن ایک نے غسل سے بنیاد ڈالی، ایک نے وضو سے، لیکن دونوں کہیں گے مولانا کوئی دقت نہیں ہے، ہمارے آپس میں جھگڑا نہیں ہے۔ شاہد بھائی کی نجاست چھوٹی تھی اس لیے وضو کیا، بنٹی بھائی کی نجاست بڑی تھی اس لیے غسل کیا۔ معلوم ہونا چاہیے نا آپ کو، پیشاب وغیرہ کے لیے آپ وضو کریں گے اور اس سے بڑی نجاست ہو گئی تو غسل کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے چھوٹی نجاست ہو تو وضو، بڑی نجاست ہو تو غسل۔ یہ قاعدہ اسلام ہے، اسلام بتا رہا ہے کہ جب بنیاد بنانے آؤ اسلام کی نماز تو تم یاد رکھنا، چھوٹی نجاست ہو تو وضو کرنا، بڑی نجاست ہو تو غسل کرنا۔ تو اگر اتنی بڑی نجاست اسے یزید جیسا کہا جاتا ہے تو طہارت بھی حسین جیسا لانا ہوگا۔ ایک درود نجاست اگر بڑی ہوگی تو ادھر یزید نے اپنا کھلا پلا کے حر کو نجس کر دیا تھا، تو اللہ نے مطہرات میں حسین کو بھی نازل کر دیا کہ جو صرف جسم کو پاک نہیں کرے گا، ورنہ خیمے میں تو پانی ہی نہیں تھا کہ وہ وضو کرتے کہ غسل کرتے، نہ غسل کروایا نہ وضو کروایا، لیکن علیہ السلام بنا دیا۔ یہ حسین کا کمال ہے، یہ حسین کا کمال ہے کہ جو نہ وضو کا محتاج ہے نہ غسل کا محتاج ہے۔ مولا آپ نے کیسے پاک کر دیا کہ تم وہ ہو جو طہارت کے بعد پیدا ہوئے ہو، ہم طہارت کے وجود سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ میں اس نئے ٹاپک پہ نہیں جاؤں گا، اسلام میں 10 مطہرات ہیں، 10 چیزیں پاک کرتی ہیں، اس پہ صرف پانی نہیں ہے، اس پہ پانی نہیں ہے، اس میں سامنے کلاس میں آتا ہے، اس میں طہارات میں جو ہے وہ سب سے پہلے غسل چلتی ہے، وضو کی، پھر غسل کی، پھر تیمم کی۔ اب آپ غور کیجیے، آپ یہ بتائیے وضو سے زیادہ ٹائم آپ کو غسل میں لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ لگتا ہے نا؟ اب اور کیجیے، وضو میں آپ گئے اور چہرہ دھویا اور ہاتھ دھویا، مسا کیا، فری ہو گئے؟
آپ غسل میں آپ پہلے صابن سے پھر شیمپو سے دھونے کے بعد نجاست کو دور کرنے کے بعد آپ نے نصف کیا غسل نفیت کرتا ہوں، غسل میت کرتا ہوں، جنابت کرتا ہوں، نصر کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے سر دھویا، اس کا سر گردن دھونے کے بعد دایاں حصہ بایاں حصہ، بہت ٹائم لگتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہوں چھوٹا کر دیتے ہیں تم آج کیا ہوا تو ٹھنڈک لگ رہی ہے، ٹھنڈک لگ رہی ہے کہاں؟ اب خدایا مجھے اپنے اسلام کی بنیاد بنانی ہے، نماز بنانا ہے جا کے، تو کہا جاؤ تیمم کر۔ اب آپ تیمم کرنے گئے، تھوڑی سی مٹی تھی، ہاتھ مارا، ناک تک کھینچا، ہاتھ پہ پھیرا کمپلیٹ، بابا کہاں اتنا لمبا غسل، کہاں اتنا لمبا غسل، کہاں تیمم؟ پتا یہ چل گیا کہ پانی کی اوقات پاک کرنے کی نہیں ہے، یہ تو ذریعہ ہے، اللہ چاہے تو وہی مٹی سے پاک کر دیتا۔ تو دنیا کی مٹی نماز میں جائیے گا، تیمم کیجیے گا، تو جو کام پانی کر رہا تھا اس مٹی نے کر دیا۔ تو جی ہاں، تھوڑی سی یہ مٹی ہاتھوں پہ مارنے کے بعد، منہ پہ مارنے کے بعد آپ کا جسم پاک ہوتا ہے۔ حسین کی خاک شفا مار لیجیے، نسل پاک ہو جائے گی۔ خیمے میں پانی نہیں ہے، خیمے میں پانی نہیں ہے، خیمے میں غسل نہیں ہے۔ عرب کی شدت دیکھیے آپ گرمی کی، چاہیے جو زیارت پہ گئے دیکھیے گا جا کے، گرمی کی شدت سے بدن سے بو آنے لگتی ہے، گرمی کی شدت سے بدن سے بو آنے لگتی ہے۔ کمال یہ ہے گھوڑوں سے پامال ہو گئے، کسی لاشے میں سے بو نہیں، خوشبو آ رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی۔ ایک تنہا حسین علیہ السلام کا کمال ہے کہ کچلے ہوئے لاشے کو گلاب سے خوبصورت بنا دیا۔ اللہ اکبر، یہ کمال ہے حسین کا۔ تو ہم تو زندہ و جاوید ہیں، ہمیں پیار کرتے ہیں مولا۔ کل کے ہم نے مجلس میں جملہ وہاں کہا، بڑا اچھا جملہ، میرے ساتھی محنت تھی، اب بتاتا چلوں۔ امام حسین علیہ السلام کا کمال ہے، دو طرح کی مکھی ہے، ایک مکھی ہے جو پورے جسم کو چھوڑ کے خون پہ زخم پہ بیٹھتی ہے، میں نے بتایا، اور دوسری مکھی ہے نہل۔ مولا نے کہا نہل بن جاؤ، پورے جنگل کو چھوڑ کے پھول پہ بیٹھتی ہے۔ میں نے کہا یہ حسین کا کمال ہے۔ انسان بھی اسی طریقے سے، ایک ہے ذباب اس مکھی کی طرح جو تمام جسم کو چھوڑ کے دن بھر بھنبھناتی رہتی ہے، یہاں وہاں، یہاں بھنبھنا رہی ہے، وہاں بھنبھنا رہی ہے۔ تو اللہ نے یہی کمال کیا انسانوں کے ساتھ، جو حسین سے ملے اور جو حسین سے نہیں ملے، جو حسین سے نہیں ملے بوریا بستر لے کے یہاں وہاں بھنبھناتے رہتے ہیں۔ جو حسین سے مل گئے، حسین نے انہیں کمال یہ رکھا کہ پوری دنیا میں بھٹکنے سے بچا لیا، فرش اللہ کے گناہ پہ بیٹھا دیا۔ جی تو کمال حسین کا ہے، نہیں ملیں گے تو یہی مکھی بن کے رہ جائیں گے، حسین کا کیا جائے گا؟ تو دیکھیے آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، پہلی بنیاد بنانے کے لیے آپ نے نیت وضو کیا، آپ نے غسل کیا، پھر طہارت میں جو ہے وہ تعین بھی آ گیا۔ اس کو تمام کچھ کرنے کے بعد اب آپ نے سمجھ لیجیے پانی نہیں، وضو کیسے کریں گے؟ تو پھر تیمم، تیمم آپ دیکھیے اتنا لمبا کیا بتائیں، لکھنے کو تو لکھ لیتا ہے انسان، لیکن آپ تصور نہیں پائے گا۔ تیمم کی 7 شرطیں، تیمم کی 7 شرطیں، اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جب پانی آپ کے پاس نہیں ہو، پہلی شرط، آپ کہاں کہاں تیمم کر سکتے ہیں؟ وضو یا غسل کی جگہ آپ پاک ہونا چاہتے ہیں تو تیمم کریں گے۔ تو پانی نہیں ہے تو کیا مطلب پانی میرے پاس نہیں، تیمم کرے گا نہیں، کم سے کم 3 تیر کے اتنا، کم سے کم 3 تیر کے اتنا، ایک تیر مارا آپ نے، پھر 2 تیر مارا، پھر 3، ابھی تیر مارنا نہیں سمجھایا جاتا ہے کہ جہاں تک 3 تیر جائے وہاں تک پانی تلاش کرنا ہے، جہاں تک 3 تیر پہنچ جائے وہاں تک پانی تلاش کرنا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ آپ کو جسم کو پاک کرنے کے لیے 3 تیر تک پوری طے کرنا ہے، کہ 3 تیر جہاں جائے یہاں پہ صرف نہیں رہنا ہے، 3 تیر تک جا کے تلاش کرنا ہے کہ کہاں تک پانی ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد تیمم کی نیت آئے گی۔ جسم کو پاک کرنے کے لیے، جسم کو پاک کرنے کے لیے آپ کو پانی کی ضرورت ہے۔ حسین کا کمال یہ ہے
مدینے سے کربلا آ گیا، آپ کو نہیں بلایا، ہم آ گئے ہیں، تمہیں آواز دے رہے ہیں، حرمین کی صدا دی اور بتا دیا کہ جب پانی تلاش کرنے کے لیے شریعت میں آگے بڑھنا ہے تو حسین آ گیا ہے، آواز سنتے جاؤ، قریب آ جاؤ، پاک ہوتے چلے جاؤ گے۔ ایک امام حسین علیہ السلام آ گئے کہ بابا تم کو جانے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں پاک کر دیں گے۔ پھر بھی جو قریب نہیں آیا اس کی نسل نجیس ہو گئی، فکر نجیس ہو گئی، سلطنت کے ساتھ نجیس پایا گیا۔ لیکن خدا کا شکر ہمارے آباء و اجداد نے اس ذکر خیر کو، حسین کو اپنے اندر سما لیا تو نسلیں بھی پاک ہیں، فکر بھی پاک ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر حسین سے ہٹیں گے تو آپ کی نماز عادت بن کے رہ جائے گی۔ اگر آپ کو شوق ہے تو عادت بنائیے، لیکن اگر عبادت کرنا ہے تو حسین سے ملنا ہوگا۔ لیجیے آپ نے ٹیپ کر لیا، غسل کر لیا، بہت وقت کم ہے، جلدی جلدی وہاں لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد آپ نے بہترین طریقے سے طہارت کرنے کے بعد مصلی پہ آپ آ گئے، آپ نے کہا اللہ اکبر، کیا کہا آپ نے؟ تکبیرۃ الاحرام، ایک ایسا تکبیر کہ جس کے بعد کھانا جائز تھا، کھانا حرام ہو گیا، پینا حرام ہو گیا، تمام چیزیں حرام ہو گئی۔ اب آپ نے نماز شروع کی، آپ نے سورہ پڑھا تو خدا کہہ رہا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تم الحمد پڑھو، الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوگی، الحمد پڑھو، الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ باقی کوئی سورہ پڑھ لینا وہ اختیار ہے، الحمد کو چھوڑنے کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے نماز کے ذریعے بتا دیا کہ بیوقوف جو ہم نے مدینے میں بھیجا ہے، ہم اس کے لیے تم کو روکے ہوئے ہیں کہ تم جب تک الحمد نہیں پڑھو گے تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ الحمد کی ابتدا ہی نہیں کر سکتے ہو جب تک بسم اللہ نہیں پڑھو گے، بسم اللہ کی ابتدا نہیں کر سکتے ہو جب تک بائے بسم اللہ نہیں پڑھو گے۔ تو اگر تم الحمد کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی تو پھر علی کے بغیر بسم اللہ نہیں ہو سکتا، تو پھر نماز کیا ہوگی؟ تمہاری نماز عادت بن کے رہ جائے گی۔ ایک درود پڑھ لیا نماز خدایا اسلام کی بنیاد ہے۔ ہم بڑی محنت سے آئے اپنے اسلام کی بنیاد بنانے، ہم بڑی محنت سے آئے اسلام کی بنیاد بنانے۔ اب آپ سنیے گا، تو نے کہا کہ بولنے اسلام والا خمس اشیاء، نماز اسلام کی بنیاد ہے۔ تو نے یہ نہیں کہلوایا کون سی نماز؟ اسی اسلام میں 7 طرح کی نماز واجب ہے۔ کتنے طرح کی نماز واجب ہے؟ 7 طرح کی۔ ایک ہے یومیہ، یومیہ میں آتا ہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صبح۔ پھر ایک ہے نماز آیات جو سورج گرہن، چاند گرہن پہ واجب ہوتا ہے۔ اور میں یہ سوچنے لگا کہ میں علمی نکتہ ہے شاید بھائی کہ سورج گرہن، جب سورج مصیبت میں آ جائے تو نماز واجب ہوتی ہے، جب سورج مصیبت میں آ جائے، چاند مصیبت میں آ جائے تو نماز واجب ہو جاتی ہے۔ ارے بے وقوف، جس نے سورج پلٹا دیا اس کی محبت کیوں نہیں واجب ہوگی؟ جلدی جلدی تو اب ایک نماز آیات ہے، اس کے بعد ایک ہے نماز طواف خانہ کعبہ۔ جب آپ طواف کرنے جائیں گے تو آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے طواف کا۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھنا اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کا حج نہیں ہوا، وہ واجب ہے۔ اب آپ سوچئے اتنا پیسہ لگا کے آپ نے 2 رکعت نماز نہیں پڑھا تو آپ کا حج نہیں ہوگا، تو سوچئے اتنا پیسہ لگا کے کعبے میں جا کے کعبے میں پیدا ہونے والے سے محبت نہیں کرے۔ ہو گیا، چلیے نماز جلدی جلدی، ٹائم نہیں ہے۔ نماز طواف خانہ، نماز جمعہ واجب ہو گئی۔ اس کی بات ایک نماز ہے، نماز میت۔ کون سی نماز واجب ہے؟ نماز میت۔ اب آپ دیکھیے گا شاید بھائی اللہ کا کرم، اللہ کا لطف، اسلام کی دورندیشی۔ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے، چھوٹی نجاست میں کیا کرنا تھا آپ کو؟ وضو۔ بڑی نجاست میں کیا کرنا تھا؟ غسل۔ پانی نہیں ہے، نہ وضو نہ غسل کے لیے کیا کریں گے آپ؟
اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں. اسلام کی بنیاد بنانی ہے, ہاں طہارت کی بنیاد بناؤ. اسلام کی بنیاد بنانی ہے, نماز پڑھنا ہے تو طہارت کی بنیاد بناؤ. وضو کرو, غسل کرو, پانی نہیں تو تیمم کرو. بغیر طہارت کے اسلام کی بنیاد بنانے نہیں آنا, نماز پڑھنے نہیں آنا. لیکن اللہ نے اپنے قانون کو چینج کر دیا. کا اسلام کی بنیاد ہے نماز, اور نماز ہے 7 قسم میں. نماز میں طہارت لازم تھی, لیکن جیسے نماز میت آئی کا نجاست میں پڑھ لینا, میت کو نہیں چھوڑنا. لیکن یہاں تک لانا چاہتے ہیں کہ نماز میت میں اسی طہارت ہے. نجاست میں کہاں نجاست میں بنیاد ڈالو, نجاست میں بنیاد ڈالو, لیکن پڑھو نماز میت. اور دیکھیے گا اللہ نے کہاں سے نکالا ہے, کہیں سے مکاری چھوڑی نہیں انسانوں کی. نماز کی بنیاد ہے, نماز اسلام کی بنیاد, نماز کی بنیاد طہارت. اس طہارت کو نماز میت میں ختم کر دیا کہ کوئی یہ بہانہ نہ کرے کہ غسل کرنے چلے گئے, وضو کرنے چلے گئے, مٹی نہیں ملا, ٹائلس کا گھر تھا, یہاں نماز ہو رہی تھی, جنگ کا نہیں. نماز میت میں نہ وضو کرنا, نہ غسل کرنا, نہ تیمم کرنا, بس نماز میت میں شامل ہو جانا. اس سے نقطہ میں نے نکالا ہے کہ نماز میت میں کسی قسم کی مکاری نہیں چلے گی. تم طہارت کو چھوڑ کے آ جاؤ. پھر مدینے والے کو بتا دیا کہ جب وضو نہیں تھا, غسل نہیں تھا, تیمم نہیں تھا, تو مجبوری کیا تھی, تو رسول کے جنازے میں نہیں آیا. جس نماز میت میں کوئی مجبوری نہیں چلے گی, وضو نہیں کیے تو آؤ, غسل نہیں کیے تو آؤ, تیمم نہیں کیے تو آؤ, اس میں آنا ہے. اور اس میں لمبا سورہ بھی نہیں ہے, کمر میں درد جھک نہیں سکتے کا رکوع نہیں ہے, کمر میں درد سجدہ بھی نہیں ہے, قرات بھی نہیں ہے. بس آ کے کھڑے ہو جانا, ولایت کی گواہی دے دینا. لیکن آئے گا وہی جس کے پاس ولایت ہوگی. مسئلہ رسول کے جنازے کا نہیں تھا, جنازے میں آ کے علی کی ولایت کی گواہی دینی تھی. کل انشاءاللہ شروع کریں گے. تو اللہ کے یہاں مجبوری چلتی ہے, مکاری نہیں چلتی. اللہ نے کہا اپنے سے تم اسلام کی بنیاد گراؤ, پھر ہمارے پاس آؤ گے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کربلا, کوفہ, شام, بغداد, یہ تمام چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ امام کی زندگی مشکلات کی تو گزری ہے, لیکن امام کو کوئی ذلیل نہیں کر پایا. 3 دن امام حسین کاظم کا جنازہ بغداد کے پل پہ رکھا رہا, لیکن کوئی بتائے کہ جنازے میں سے بدبو آ گئی, کسی کے باپ میں دم نہیں تو بولے. اللہ نے کہا تم جنازے کو رکھ سکتے ہو لیکن بدبو نہیں لا سکتے, اسے ہم نے خوشبو کے ساتھ پیدا کیا ہے. تو جی ہمیں تمام اہل بیت ملے ہیں. لیجیے, جب یہ قافلہ گزر رہا ہے تو کسی نے آ کے کہا قیدیوں اگر بےکس ہو تو پانی لا کے دیں, کہا کہ نہیں چاہیے. کھانا لا کے دیں, کہا نہیں چاہیے. کہا چاہیے کیا, کہا ہمیں ردا لا کے دیں. ہم بھوکے مر جائیں کوئی بات نہیں, ہم پیاسے مر جائیں کوئی بات نہیں, لیکن ردا نہیں. ارے میرا بابا, لوگ مجھے پہچانوا رہے ہیں یہ زینب بنت علی ہے. زینب کو اپنے سے زیادہ بابا کا خیال ہے. میرا بابا مجھے اپنی زینت کہتا تھا, زینب کو برداشت نہیں ہے علی کی زینت بازار میں جائے. مولا کائنات کی جب حکومت آئی تو مولا جلدی سے مولا کائنات کی جب حکومت آئی تو مولا کائنات کوفے میں تھے. امام حسن کو نامہ لکھا, یہ سب بے کسی کا احساس کیجیے گا. اور کہا زینب کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ کوفے میں لاؤ. وہ امام حسن اپنا قبیلے والا شہزادی زینب کو لے کے آئے, اور آنے کے بعد فوراً ایک نامہ آ گیا کوفے کے بازار سے پہلے. حسن, جی بابا, نامہ غور سے پڑھنا. جی بابا پڑھ رہے ہیں. کہا علی کی زینت ہے زینب. بابا ہم ساتھ ہیں. کہاں تم ساتھ ہو, عباس ساتھ ہے,
اور بھی بنی ہاشم کے لوگ ساتھ ہیں. زینب اماری کے اندر ہے, اماری کے اندر نقاب بھی ہے, لیکن زینب کو کب لانا بیٹا؟ جب رات کی تاریکی ہو جائے. کوفے کے بازار میں لانے سے پہلے رات کا انتظار کرنا. آپ ذرا کیفیت محسوس کیجئے گا. بھائی ساتھ ہیں, بنی ہاشم ساتھ ہیں, زینب اماری کے اندر, اناری کے اندر نقاب تھی. اب یزید نے نامہ لکھا لشکر کو, نجس لوگوں کو. کہاں تک پہنچے؟ کہا کوفے کے بازار کے پاس. کہا کوفے کے بازار پہ رکو, دن کے اجالے کا انتظار کرو. اور زینب کو دن کے اجالے میں بازار میں لانا. اب آپ سوچیے اب کیا مسئلہ ہے. اب نہ بھائی ہے, بھائی کا کٹا ہوا سر ہے, بنی ہاشم کا کٹا ہوا سر ہے, نہ زینب اماری کے اندر ہے, نہ زینب کے سر پہ لگا ہے. جیسے یہ اعلان ہوگا, بابا ایک وقت تھا اس بازار سے تم نے بلایا تھا, بھائی کہتے ہوئے اماری کے اندر سر پہ چادر. آج زینب تیری بنی ہے, اماری میں نہیں ہے, رضا سر میں نہیں ہے, شرابیوں کا مجمع ہے, لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں. أيما انقلب ينقلب النظر بقضائه وتسليما لأمره. إن لله وإنا إليه راجعون. خدایا بحق زہرا و ابیها و والدها, خدایا جو بیمار انہیں شفا دے, جو بے علم ہے انہیں علم دے, جو بے رزق ہے انہیں رزق دے. اس سے دعا یہ ہمیں زمانہ کے زور میں تعجیل عطا فرما, ہمیں ان کا انصار میں شمار عطا فرما. ربنا تقبل انك انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.